میں جو بیٹھتا ہوں تو بات کرتا ہوں جن زی کی جو اس وقت چل رہی ہے، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات، بہت ہی نیچرل ہوتی ہے یہ ایکویشن کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کے فرسٹ سپر مین یا ہیرو جو ہے نا وہ والدین ہی ہوتے ہیں. وہ ایک جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا کہ میرے والد صاحب سپر مین ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور اگر والد صاحب وہاں پہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس کی سچویشن کو، پھر وہ بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے. وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں، بالکل ایسے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویئرز، واصف علی واصف صاحب نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا کہ نہ آیا ہوں نہ بلوایا گیا ہوں، نہ آیا ہوں نہ میں بلوایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. یہ جو شعر ہے، اس کی پوری ایک معاشرے میں ایک عکاسی ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے کو، جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جناب یہ کیا شعر ہے اور اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ ہر شے کن کے تابع ہی ہے. کن کے تابع ہی ہے. ہاں، تو یہ انسان کی ایک شناخت ہے بیسیکلی، کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھی کسی کن کے تابع ہوں. کسی کن کے تابع ہوں. ہاں، تو یہ جب تک وہ ریلیشن ڈیولپ نہ ہو اپنے رب کے ساتھ، تب تک نہ کن سمجھ آ سکتا ہے، نہ ربوبیت سمجھ میں آ سکتی ہے. تو یہاں پر وہ بلکہ اس کے جو اگلے اشعار ہیں وہ اس کی تھوڑی سی مزید تشریح بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں. واہ واہ واہ. نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، واہ واہ واہ، جہاں نہلا کے بلوایا گیا. ارے واہ، ارے واہ واہ واہ. تو یہ وہ ایک آنے جانے کے سفر کا ہی نام ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. ایک دفعہ نا اشفاق صاحب نے سکھا صاحب سے پوچھا کہ میرا بیٹا نا بہت بحث کرتا ہے میرے ساتھ، بڑا بیٹا. لے دس. اچھا، سب کی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اشفاق صاحب آپ اور آپ کا بیٹا برابر عمر کے ہیں. ارے تو شاہ صاحب بھی تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ کون سا ہے، کیسے یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا بس فرق یہ ہے کہ آپ کی روح دنیا میں تھوڑی سی پہلے آ گئی، اس کی بعد میں آئی ہے. تخلیق آپ دونوں ایک ہی دن. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر روح کی ایج اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی ایج برابر ہی ہے. ایج برابر ہی ہے. کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، جیسے جس کا نمبر آ گیا. تو اگر یہی فلسفہ سمجھ آ جائے جو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس چیز میں، تو کافی آسانیاں ہو جائیں. آسانی ہو جائے کہ یہ سب ایک کن کے تابع ہی چل رہا ہے نظام سارے کا سارا. بالکل صحیح. تو کن فرمانے والے نے آپ کے لیے کیا فرمایا ہے وہ تھوڑا سا ڈھونڈتے جائیں. لیکن کیا زندگی کا فلسفی جو ہے، بات تو بہت کرتے ہیں اور ہر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب جو نئی جنریشن ہے، خاص طور پہ میں جو بیٹھتا ہوں تو بات کرتا ہوں جن زی کی جو اس وقت چل رہی ہے، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ مختلف دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. کبھی کسی انفلوئنسر کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ریلیجیس اسکالر کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کسی صوفی کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی موٹیویشنل سپیکرز آج کل بڑے والدین کے پاس نہیں جا رہا، اساتذہ کے پاس نہیں جا رہا. پتہ نہیں ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، ڈیلیما ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بتانے سے قاصر ہیں. یہ سب چیزیں شاید بتانے سے قاصر بھی ہیں، اور شاید انہوں نے اپنا وہ ٹرسٹ بھی بلڈ نہیں کیا شروع سے ہی فرام ڈے ون. جو اپنی اولاد کے ساتھ ان کو اپنا ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا جو ایکویشن ہونی چاہیے تھی، یہ کیمسٹری ہونی چاہیے تھی، بیسیکلی بہت ہی نیچرل ہوتی ہے یہ ایکویشن کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کے فرسٹ سپر مین یا ہیرو جو ہے نا وہ والدین ہی ہوتے ہیں. کیا ایسا کرتے ہیں والدین کہ وہ اپنی ہیرو شپ لوز کر جاتے ہیں؟
جب ضرورت پڑتی ہے، جب بچوں کو شعور آتا ہے، جب بچوں کو شعور آ رہا ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اس سے پہلے تو بڑے گودیوں میں اٹھا کے کر لیتے ہیں، تو وہ ایک جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا کہ میرے والد صاحب سپر مین ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور اگر والد صاحب وہاں پہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس کی سچویشن کو، پھر وہ بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ شاید اگنورینٹ ہے، وہ مجھے سمجھ ہی نہیں سکے کہ آج کے دور کی کیا بات چل رہی ہے، اس لیے وہ نئے دور کو سمجھنا، اس کی ضروریات کو سمجھنے میں والدین کو اپنی اپ گریڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، کہ میں نے بہت یہ آئی ٹی کا سفر کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے موبائل آیا، میری آنکھوں کے سامنے شاید 80XT کمپیوٹر سے چلتے ہوئے آج کل کی 12th جنریشن آ گئی ہوئی ہے، اس میں تو اے آئی آ گیا، تو اب بچوں کو اگر آپ وہی پرانے دور کا علم دے رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ابا جی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، چھوڑیں، آج کی دور کی بات کریں۔ تو آپ کو آج کے دور کی بات میں وہ پرانی بات کیسے ایڈجسٹ کر کے دینی ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ بات سچی پرانی ہے۔ اور اصل مقصد حیات یہ والا ہے کہ اگلی جنریشن کو کیا دے کے جانا ہے، کون سا مقصد حیات نا آپ کا ذاتی ہوتا ہے، بیسیکلی ذاتی ہوتا ہے، ذاتی ویری امپورٹنٹ، ذاتی ہوتا ہے۔ مقصد حیات آپ یہاں پر جب آپ کو بھیجا گیا دنیا میں تو یہ بڑے غور والی بات ہوتی ہے کہ بھیجا کیوں گیا ہے، اور جب سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لیے بھیجا گیا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی بلایا کیوں جا رہا ہے، یہ وہی اس شعر کی تشریح تو یہ گرد گھوم رہا ہے، وہ ہے تو لائف سرکل ایسی کہ آپ جتنی دیر میں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں، اتنی دیر میں بلاوا آ جاتا ہے کہ واپس آ جائے، بس کافی ہو گئی۔ جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی فرعون کو کرو ڈسپیچ کرو، اور جب فرعون ڈسپیچ ہو گیا تو فرمایا کہ ابا تم بھی آ جاؤ، ہاں مقصد پورا ہو گیا انسان کا۔ تو انسان کا جو مقصد ہے نا یہاں پر، وہ اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن بلڈ کرنا ہے، وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں، بالکل ایسے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اب وہ جگہ ویسے ہم نے اس جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بھی سمجھو، دوسرے کی زندگی کو بھی سمجھو، اپنی زندگی کو بھی مانو، اس کی زندگی کو بھی مانو، کیونکہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے، اور تمہارے بغیر اس کی زندگی۔ ہمیں یہاں پہ ہجوم کی شکل میں بھیجا گیا ہے اور ہم نے آئسولیشن میں جواب دینا ہے۔ یہ تو میں سوچے نہیں کبھی، رہتے ہم ہجوم میں، لیکن جواب آئسولیشن اپنا ذاتی ہے۔ تو جب آپ مقصد حیات ڈھونڈتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو اپنا ذاتی ڈھونڈنا ہے، وہ امپلیمنٹ ہجوم کے اوپر ہونا ہے، امپلیمنٹ ہجوم کے اوپر ہونا ہے، لیکن مقصد حیات آپ کا انڈیویجول ہے، اور وہ مقصد حیات بناتے وقت نا آپ کو کچھ بیسک کور باتوں کا نا آپ کو دھیان رکھنا کیا پیرامیٹر سیٹ کرنے، مقصد حیات ہونا کیا چاہیے آپ۔ بچوں کو شاید لگتا ہے کہ آج کے دور کے حساب سے کہ بس گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے، اینڈ دیٹس آل۔ اور ان کے جو ہے نا وہ مورل سٹیچو نہیں ان کا بلٹ ہو سکتا وہاں پر۔ وہ پرچیزنگ پاور آپ کی ہونی چاہیے، ہاتھ میں جو موبائل 3 بس لائٹوں والا ہونا چاہیے، اس میں 3 کیمروں والا، یہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ضروری ہے۔ تو بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنی لائف کا جب بھی موٹیو بنائیں نا تو ایک چیز کا، بھائی صاحب کہتے تھے کہ آج کی جنریشن کو نا صرف ایک فیتھ دے دو، باقی چھوڑ دو، ایک فیتھ، اور وہ فیتھ یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے کنونس کر جاؤ کہ دیر از آفٹر لائف۔ یہ بچوں میں نہ کہیں پہ آپ انجیکٹ کر دیں، صرف یہ انجیکشن اپنے طور پہ خود ہی کام کرے گا، باقی کا اگر آپ کے اندر یہ فیتھ ڈیولپ ہو گیا کسی طرح سے بھی کہ آفٹر لائف ہے، وہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے اچھا حاصل کرنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ وہ لائف اچھی ملے،
یہاں پہ کیا نہیں کرنا کہ وہ اچھی لائف ملے. یہ باتیں وہ فیتھ ڈیولپ کرے گا خود ہی آپ کا. صرف آپ نے یہ ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس میں آپ نے رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے. جی بالکل ہی, اور وہ اٹرنل ہے, وہ ختم چلنا ہے. جی بالکل, یہ عارضی ہے, یہ عارضی ہے. اور یہاں پہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہاں چھوڑ کے جانا ہے. کتنے دارا و سکندر یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ لو, کتنے فرعون آئے, کتنے کیا آئے, اور کیا ان کا انجام ہوا. قرآن پاک میں جیسے آتا ہے کہ سیرو فی الارض, کے گھومو پھرو دنیا, اور دیکھو کہ جھوٹوں کو کیا انجام ہوا. وہ گھومنے پھرنے کا نا اکیلا نہیں ہے, ساتھ میں یہ فیکٹر ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ذرا غور کرو کہ ان کا انجام کیا ہوا. گھومنے پھرنے کا مقصد ہو, مقصد لیئر ٹرپ نہیں ہے, لیئر ٹرپ نہیں ہے یہ لائف, لیئر ٹرپ نہیں ہے. جس کو لگتا ہے نا کہ یہ لیئر ٹرپ ہے, بس وہ یہیں تک ہی رہ گیا, وہ یہیں تک ہی رہ گیا.